أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق الله المولانا العظيم۔ گزشتہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی پہچان کے خاطر اللہ تعالی کو جاننے کے خاطر قوم بنی اسرائیل انبیاء اکرام کو آزمائش میں یا جانچ پڑتال میں یا تانے تشنوں میں ڈال دیتی تھی۔ خاص طور پہ وہ لوگ جس ذہن سے رب کو مانتے تھے یا جس ذہنیت سے رب کے اوصاف مورتیوں اور پتھروں میں ڈھونڈا کرتے تھے، اس ذہنیت کو پاک و صاف کر کے اللہ رب العزت کی یکتائیت کی طرف لانے کا کام جو انبیاء کرام کا ہوتا تھا، تو وہ اس کو اللہ کی پہچان کو اللہ کی طرح سمجھنا اور اس کی معرفت کو حصول کرنے کے لیے جو انبیاء کرام امتوں پر جو محنت کیا کرتے تھے، اس محنت کے اندر جو قوم بنی اسرائیل یا جو قومیں ہوتی تھی، اس کے اندر چیمے گوئیاں یا کچھ ایسے حالات پیدا کر دیتے جس سے کہ انبیاء اکرام شج و پنج میں پڑ جاتے، پریشانیوں میں ان کو یہ ڈالنے کی کوشش کرتے اور ان کو ستاتے اور آزمائشوں میں اور سوالات میں ان کو گھیرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن اللہ رب العزت انبیاء کرام کو جس طریقے سے قومیں آزماتی تھی یا سوالات میں ان کو گھیرتی تھی، اللہ رب العزت بالترتیب ان کے جوابات بذریعہ انبیاء کرام ان کو دلواتا تھا۔ تو قوم بنی اسرائیل جو ہے اسی طریقے سے اللہ کی وحدانیت کو آسانی سے نہیں ماننے کے لیے تیار تھی، اور جب اللہ کے احکامات کو نبی نے سنایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا کہ دیکھو تم نے جو گناہ کیا ہے اور اس گناہ کو چھپانے کے لیے جو تم نے حرکتیں کی ہیں اور قوم جو ساتھ دے رہی ہے، ایک گناہ گار کو پکڑنے کے لیے ہم کو یہ جو تم گمان میں ڈال رہے ہو، لیکن اللہ رب العزت اس کے لیے ترتیب دے رہا ہے کہ تم کو یہ عمل کرنا ہے۔ تو اس عمل کو بھی سر انجام دینے کے لیے انہوں نے
کئی عرصہ لگوا دیا اور بڑی کاہلی سے اس کام کو سر انجام دیا۔ اس کے بعد جو کہ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے کہ ان لوگوں نے کام تو سر انجام دیا، اس کو ذبح تو کر دیا گائے کو، لیکن جو ہے پورے کھلے دل سے نہیں کیا اور آسانی سے نہیں کیا، بلکہ جبراً۔ بعض کیسا ہوتا ہے کہ دل میں سے تو ہم کو نہیں کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم کسی کی شکل کو، کسی کو ظاہری طور پہ منانے کے لیے کوئی بات کر دیتے ہیں یا کوئی عمل کر دیتے ہیں، لیکن دل سے ہمارے نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے ٹال مٹول کر کے اس عمل کو تو کر دیا، لیکن اللہ بخوبی ان کے دلوں کو جاننے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے، اس بندوں نے، تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ظاہر کیا کہ یہ تمام حالات ہونے کے باوجود ان کے دل جو ہے پتھر دل تھے، وہ جو ہے نرم نہیں ہوئے، یہ ایمان ان کے اندر پوری طریقے سے داخل نہیں ہوا، تو باعمل نہیں ہوئے، وہ ظاہری طور پہ جو ہے نبی کا ساتھ دیا کرتے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ بھی مثال کیسی دیا ان کو، ان کی مثال ایسی دے رہا ہے کہ تمہارے دل جو ہے پتھر دل ہو گئے۔ اب پتھر میں بھی دیکھو اللہ تعالیٰ پتھر کو بھی کس طریقے سے ترتیب دیا۔ اس لیے ہم بولتے ہیں نا کہ انسان جو ہے، انسان بھی اعمال سے، عمل سے، اقوال سے، افعال سے، کردار سے، گفتار سے اس کی جو ہے ترتیب ہوتی ہے، اس کی خاصیتیں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پتھر بھی ہے۔ اب دیکھو پتھر میں بھی کئی نمونے ہیں، سنگ مرمر کا پتھر ہے، کالا پتھر ہے، لال پتھر ہے، کئی اقسام کے پتھر ہے۔ تو ان پتھروں کی اللہ تعالیٰ دیکھو وہ خالق و مالک ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ذرہ پیدا کرنے والا، راز و نیاز کو جاننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کو پیدا کیا، پتھروں میں بھی خاصیتیں رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال تو دیکھ دی کہ تمہارا دل پتھر نما ہے، تم پتھر جیسے ہو گئے۔ اب پتھر جیسے ہو گئے تو بول دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کے اندر بھی تشکیل دے دی کہ یہ بتانا چاہ رہا ہے اللہ رب العزت، تم پتھر ہوئے مگر ایسے پتھر نہ سمجھ لینا اپنے آپ کو، وہ پتھر نہ سمجھ لینا جو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب فائدہ پہنچانے والے پتھر کیسے، آگے سنو۔ رب فرما رہا ہے قرآن میں، کیا فرما رہا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ حجار یعنی پتھر، او اشد قسوہ اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی اشد قسوہ، بلکہ زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اب دیکھو پتھروں کی اقسام آ رہی۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اب ایسا پتھر نہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ جو کہ زیادہ ان سے بھی زیادہ کرے، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، نہر جس سے جو ہے نہریں نکلتی، پتھروں سے نہریں نکلتی نا، ایک وہ پتھر ہو گیا۔ اب دوسرا سنو، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ ایسے پتھر وَإِنَّ مِنْهَا جس میں سے لَمَا يَشَّقَّقُ جس سے شق ہو کر کے، پتھر پھٹ کر کے، یخرج نکلتا ہے، مِنْهُ الْمَاءُ کیا نکلتا ہے؟ پانی۔ یعنی پتھر پھٹ کے کیا نکلتا؟ پھر چشمہ، پانی نکلتا۔ دیکھو پہلے کیا نکل رہی؟ پتھر سے نہر نکل رہی، جس سے جو ہے انسان، جانور، نباتات، حیاتات سب کو جو ہے فائدہ ہے، پانی سے ہے نا۔ اور دوسرا پتھر جس سے کہ
کیا نکل رہا ہے؟ یشقق منہ الماء، وہ شق ہو کر کے اس کے اندر سے پانی نکل رہا ہے، چشمہ جاری ہو رہا ہے۔ لیکن اور ایک پتھر ہے، وہ کون سا ہے؟ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ایک وہ بھی پتھر ہوتا ہے جو ٹیلے پہاڑ کی چوٹی پر ایک اکیلا کبھی کبھی پتھر دکھتا، دیکھو ہاں، تو وہ ایک پتھر، اس کی مثال دی گئی وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور وہ ایک پتھر جو کہ چوٹی سے گر کر نیچے آ جاتا ہے، اوپر سے چوٹی سے گرتے گرتے نیچے جاتا ہے، تو اس کے بارے میں مثال دی۔ وہ ایک پتھر ہوتا ہے جو کہ خشیت الہی سے، اللہ کے ڈر اور خوف سے چوٹی سے بلندی سے گر کر کے نیچے آ جاتا ہے۔ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم کیا سمجھتے اللہ تمہاری ان حالتوں کو سے بے خبر ہے؟ وہ تمہاری حالتوں کو، اما تعملون، تم جو بھی عمل کرتے ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، وہ تمہارے اعمال سے، تمہارے عمل سے بے پرواہ نہیں ہے، یا وہ نہیں جانتا، ایسا نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بلکہ اس کو ہر چیز، تمہاری ہر حرکت، ہر کرتوتوں سے وہ بے خبر ہے۔ وہ ہر کرتوتوں سے جو ہے تمہارے ہر کرتوتوں کی خبر رکھتا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وَمَا اللَّهُ، وہ نہیں ہے بے خبر تمہاری ان کرتوتوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال پتھروں کی سی دی، وہ بھی ایسا پتھر جو فائدہ نہ پہنچائے۔ ثم قصد، اس جگہ ثم تراخی رتبہ کے لیے ہے، یعنی اس قدر واقعات کے بعد پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ قصد خسوا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے درشتی اور سختی۔ دل کی سختی یہ ہے کہ اس میں واعظ و نصیحت اثر نہ کرے، اس کو مصیبت اور تکلیفوں کی پرواہ نہ ہو، یعنی قوم بنی اسرائیل کے اوپر اتنے جو مصیبتیں، جو اذیتیں، جو تکلیفیں، جو آزمائشیں ہوئیں، اس کے باوجود جو ہے ان کے دلوں میں کوئی پھیر نہیں ہوا، پتھر دل ہو گئے وہ۔ اور تکلیفوں کی پرواہ نہ ہو، حق تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر بھی اس کی اطاعت نہ کرے۔ قلوبکم، یا تو حضور کے زمانے کے اسرائیلیوں سے خطاب ہے، اتنے واقعات سن کر تمہارے دل اور سخت ہو گئے، اور تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، یا گزشتہ لوگوں سے یہ ان کے واقعات کو دیکھ کر تمہارے قوم کے دل اور بھی سخت ہو گئے۔ من بعد ذالک سے یا تو صرف گائے کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، یعنی سارے واقعات کی طرف، یعنی اس گائے کے واقعہ یا گائے اور طور کے اٹھانے اور بندر اور سور بنائے جانے کے واقعات کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، حالانکہ ان واقعات سے پتھر بھی نرم ہو جاتا ہے۔ تفسیر کبیر نے اس کی جگہ فرمایا کہ مقتول کے زندہ ہو کر گواہی دینے کے بعد بھی قاتل اور اس کی قوم نے جرم کا انکار کیا اور کہا کہ یہ مقتول جھوٹا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، فتنہ پھیلانا چاہ رہا ہے۔ خیال رہے کہ 3 چیزوں سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے: زیادتی عیش، دنیا میں زیادہ مشغولیت۔ اس لیے رب نے دن و رات میں بار بار نمازیں رکھی تاکہ دنیا میں پوری طریقے سے مشغولیت نہ ہو، زیادہ نہ رہے، اور اللہ والوں کی عداوت مگر پہلی 2 چیزیں سختی پیدا کرتی ہیں، مگر یہ تیسری چیزیں منٹوں سے، پہلی جو چیزیں ہیں نا، جس سے کہ فتنہ فساد یہ جو ہے زیادتی عیش وغیرہ،
اور دوسری جو چیز ہے اس سے زیادتی ایسے برسوں میں سختی پیدا کر سکتی ہے، لیکن مگر جو تیسری چیز منٹوں سیکنڈوں میں، دیکھو شیطان صدیوں کا عابد تھا مگر حضرت آدم علیہ السلام کی اہانت کر کے 2 منٹ میں اس کا دل ایسا سخت ہوا کہ وہ سختی آج تک نہ گئی۔ فیہا کالحجارہ، یعنی یہ دل سختی میں پتھر کی مثل ہے، نہ کہ لوہے اور فولاد کی طرح، کیونکہ لوہا اور فولاد آگ اور معجزات سے پگھل جاتے ہیں، جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے ہوا، اور اس سے کارآمد چیزیں بنائی جاتی ہیں، لیکن پتھر نہ آگ سے پگھلتا ہے اور نہ پگھل کر کارآمد چیزیں بنائی جاتی۔ اس طرح تمہارے دل خوف اور ہیبت کے آگ سے بھی نرم نہ ہوئے۔ او اشد قسوہ، او یعنی بمعنی واو الا لبغولتہن او آبائہن، یا بمعنی بل یا آباہیت کے لیے ہے، یا اختیار کے لیے، یا تردید کے لیے۔ تفسیر کبیر، یعنی پتھر، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، یا سننے والے تجھے اختیار ہے کہ ان کے دلوں کو پتھر کہے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اگرچہ قسوہ کی تفصیل اقصیٰ بھی آ سکتی ہے، لیکن اشد قسوہ کہنے میں زیادہ سختی بیان ہوئی، کیونکہ اس نے صورت اور مادہ دونوں کے ساتھ زیادتی بتائی۔ نیز اقصیٰ کہنے میں یہ نہ معلوم ہوتا کہ کیفیت میں زیادہ سخت ہے یا مقدار میں۔ اشد قسوہ کہنے سے زیادہ کیفیت معلوم ہو گئی، کیونکہ اس اسم من الحجارہ یہ گویا ان کے دلوں کے پتھروں سے زیادہ سخت ہونے کی بیان ہے، یعنی پتھر بھی بعض وقت خوف الہی سے متاثر ہو جاتے ہیں، مگر تمہارے دل کبھی اثر نہیں لیتے، اس لیے کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ لما یتفجر منہ الانہار، کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ یتفجر فجر سے بنا ہے، جس کے معنی ہے خوب کھل جانا اور ظاہر ہو جانا، اس لیے صبح صادق کی نماز فجر کو فجر کہتے ہیں۔ یعنی صبح صادق کی نماز کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ کہ صبح صادق کھل جانا یا ظاہر ہو جانا اور علانیہ ہو جانا، اس لیے علانیہ گناہ میں اس وسیع غار کو نہر کہتے ہیں جس میں پانی بہتا ہے، یعنی بعض پتھر وہ ہیں جو خوب پھٹ جاتے ہیں اور ان کے شگافوں میں سے بہت پانی نکلتا ہے، جسے نہر یا دریا جاری ہو جاتی ہے، اور ان سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ یا تو اس پتھر سے موسیٰ علیہ السلام کا پتھر مراد ہے، جس میں سے عصا کے برکت سے 12 چشمے جاری ہوئے، یعنی عصائے موسیٰ سے پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، مگر تمہارے دل سے ایمان و حکمت کی چشمے جاری نہ ہوئے، یا وہ عام پہاڑی پتھر مراد ہے جن سے گنگا جمنا وغیرہ دریائیں نکلتی ہیں۔ فلاسفر کہتے ہیں کہ پہاڑ کے اجزاد دھواں بن جاتے ہیں اور ارد گرد کی ہوا کو اپنی طرف کھینچ کر پانی بنا دیتے ہیں، جس سے دریا اور نہر جاری ہو جاتی ہیں، اور کبھی زمین اندر بخارات جمع ہو کر ٹھنڈک پا کر پانی بنتے ہیں، اور زور مار کر پہاڑ کو جگہ جگہ سے پھاڑ کر نکل جاتے ہیں، جس سے کہ بڑے جھیل و تالاب بن جاتے ہیں۔ تفسیر کبیر عزیز۔ وَإِنَّ مِنْهَا، بعض پتھر تو وہ ہے جن سے نہریں اور دریا جاری ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہیں لما یشقق، جو کہ پانی کے زور سے پھٹ جاتے ہیں، یخرج منہ الماء، اور ان میں سے رس رس کر تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے، جس سے نہریں تو جاری نہیں ہوتی، ہاں پانی کے چشمے بن جاتے ہیں، یعنی بعض پتھروں سے دریا اور نہر نکلتی ہے اور بعض سے چشمے۔ ان دو صورتوں میں یہ فرق ہوا کہ پہلی صورت میں پتھر میں جگہ جگہ چھوڑے شگاف پیدا ہو جاتے ہیں اور ان سے
बहुत पानी निकलता है, और दूसरी सूरत में किसी कदर उनसे कम छोटे शिगाब पैदा होते हैं जिससे पानी टपक टपक कर निकलता है। यशक़क़ बाब तफ़ाल से बना है, असल में यशक़क़ था ते को शीन करके उसमें इदगाम कर दिया गया, यानी ये ग्रामेटिकल है, ग्रामर है, अरेबिक बताया जा रहा है। ते को इदगाम कर दिया गया शीन की तब्दीली में। यशक़ से बना है जिसके माना है फट जाना यानी शक़, और चरा जाना, इसलिए मुखालिफत को शिक़ाक़ कहते हैं कि इससे एक जमात फट कर दो जमातें बन जाती हैं। व इन्ना मिन्हा, बाज़ पत्थर तो वो है जिनसे मखलूक ने कम व बेश फ़ायदा हासिल किया, बाज़ पत्थर भी वो हैं कि मखलूक को पानी से नफ़ा तो नहीं पहुँचाते मगर खुद लम्मा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, खुदा के खौफ की वजह से पहाड़ की चोटी से नीचे गिर जाते हैं, यानी रब का हुक्म पाते ही उसकी इताअत करते हैं और हरकत में आ जाते हैं, मगर उन मुनकिरीन के दिल न तो नरम पड़े और न रब की इताअत करते हैं। बावजूद ये कि पत्थर बज़ाहिर हंस और बेशऊर हैं, ये कुफ़ार शऊर व अक्ल व फ़हम व फ़िरासत के मालिक होते हुए भी लेकिन उनका गलत इस्तेमाल करके रब की मुखालिफत करते हैं। ख्याल रहे वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह तुम्हारे ज़ाहिरी और बातिनी आमाल से बेखबर नहीं, इसके इल्म से तुम धोखा न खाओ। अज़ाब में देर तुम्हारे लिए ख़तरनाक है। ज़ाहिर ये है कि मन यशाक़िल्लाह का ताल्लुक़ गुज़िश्ता तीनों मज़मूनों से है, यानी अल्लाह के खौफ से पत्थरों से पानी बहकर नहरें बनता है, चश्मे बनते हैं और गिर जाते हैं। लिहाजा अगर किसी इंसान को अल्लाह के ज़िक्र पर रोते हुए, आंसू बहाते या वजद करते हुए देखो तो उस पर एतराज़ न करो, क्योंकि ये कैफियत पत्थरों में भी आ जाती हैं। ख्याल रहे कि जैसे पत्थरों के आंसू से ज़माना फैज़ पाता है कि ये पानी पीकर दुनिया गुजार रहा करती है, ऐसे ही अल्लाह वालों के इश्क़िया आंसू और उनके वजदाई हालात से ज़माना फैज़ पाता है और पाता रहेगा। जिस जंगल में अल्लाह वाला रब रब करे वो जंगल ता क़यामत फैज़ का चश्मा बन जाता है, बल्कि दर्द वालों के मुंह से निकले हुए अल्फाज के वजीफ़े पढ़े जाते हैं और लोग फ़ायदा उठाते हैं। एक मछली के मुंह से निकलते हुए सांस अंबर बन जाते हैं, तो अल्लाह वालों के मुंह से निकलते हुए अल्फाज रूहानी अंबर हैं। खुलासे तफसीर, हक़ ताला मौजूदा या गुज़िश्ता बनी इसराइलियों को फरमा रहा है कि उन वाक़यात और अजायबात कुदरत को देखने के बाद तुम्हारे दिल और भी सख्त हो गए और गुनाह करते करते इनमें पत्थरों की सख्ती आ गई कि जिनमें न आग असर करे और न मेख वगैरह गड़े। इस तरह तुम्हारे दिलों में न तो खौफ इलाही नरमी पैदा करता है और न अंबिया इकराम की नसीहतें वाज असर करती हैं, बल्कि तुम्हारे दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त है, क्योंकि उनसे तो कुछ फ़ायदा भी है कि वो बुखारात वगैरह असर कबूल करते हैं। बाद से तो पानी के चश्मे फट कर निकल जाते हैं जिनसे कि एक मखलूक फैज़ पाती है, और बाद से पानी रस रस कर और झर कर निकलता है, जिससे चश्मे और तालाब बन जाते हैं और उनसे भी लोग कुछ न कुछ फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। और बाज़ पत्थर की चोटी से ज़मीन पर
چوٹی سے زمین پر گر جاتے ہیں، گویا کہ ہیبت الہی سے تپ کر اس کو سجدہ کرتے ہیں، مگر تمہارے دلوں کی سختی کا یہ حال ہے کہ تم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وعظ پر قہقہے اڑاتے ہو۔ اس میں نبی کی فیض کا قصور نہیں بلکہ تمہارے دلوں کا قصور ہے۔ سبحان اللہ، پتھروں کی بیان میں کیسی نفیس ترتیب ہے کہ سب سے پہلے اعلیٰ فیض رساں پتھروں کا ذکر ہوا، اس سے کم اور پھر اس سے پتھر کا جو بافیض تو نہیں مگر خود ہیبت سے کانپتا ہے۔ منشا یہ ہے کہ اے اسرائیلیو، تم کو نرمی قلب کے 4 اسباب میسر تھے کہ تم نے مصیبتیں بہت جھیلی، سخت توبہ و عبادت بھی کیں، موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہے اور ان کی نگاہ کرم کے موقع پر موجود تھے، پھر بھی تمہارے دل سخت رہے، نرم نہ ہوئے۔ اگر اب تمہیں اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے فیض نہ ملے تو اس میں تمہارے دلوں کا قصور ہے، نہ کہ صحبت فیض کی کمی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عامل باعمل بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔